الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلندتر صلوات پڑھیے محمد عجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وعجل فرجهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنکر واسیر بسیرت علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اگر آپ لوگ کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا مزید آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی زحمت نہیں ہوگی اور میری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی کہ آپ میرے نزدیک ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ وعجل فرجهم اجمعین۔ عزیزان گرامی و عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداری سید الشہداء میں میں اور آپ شب یکم محرم سے مسلسل شرکت کر رہے ہیں، وہ بھی عزاداری 1446 ہجری جہاں سے سال آپ کا شروع ہوا، اور یہ 1446 ہجری کی عزاداری جو کہ 8 ربیع الاول تک یہ فرش عزا بچھا رہتا ہے مسلسل، یعنی پورے سال اس طرح سے فرش عزا نہیں ہوتا، جیسے یہ 2.25 مہینے خصوصی طور پر بچھتا ہے۔ اچھا، ان 2.25 مہینے کا
کی تاثیر جو ہمارے اور آپ کے دلوں پر ہوتی ہے، ان مجالس میں شرکت کرنے سے جو اثر پورے سال ہماری زندگی پر باقی رہتا ہے، وہ اثر عام جو اب اس کے بعد جو مجالس شروع ہوں گی کہ جس کو عنوان 9 ربیع الاول کے بعد مجلس سویم کا دیا جائے گا، آیا وہ بھی تو مجلس ہی ہے۔ خواتین میں 10ویں کی مجلس ہوگی، 20ویں کی مجلس ہوگی، پھر مردانے میں مردانہ مجلس کا اہتمام ہوگا 40ویں کے عنوان سے۔ اب بتائیں عزاداری ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ بھی عزاداری ہے۔ آیا وہ مجلس ہے یا نہیں ہے، یا کوئی فرق ہے؟ ذرہ برابر، لیکن ذرہ برابر اس میں بھی فرق نہیں ہے، لیکن جو تاثیر ان ایام میں ہے، یعنی جو اثر ان ایام میں ہو رہا ہے، جو دل مائل ہے بات کو سمجھنے کے لیے دل مائل ہے نا۔ اس وقت ہم سب کے دل نرم ہیں، پوری کائنات میں شیعت کے دل نرم ہوتے ہیں، اتنے نرم ہوتے ہیں کہ جو چاہے بو دو، جو چاہے جیسا چاہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس وقت جو زمین کی آبیاری ہے، یہ موسم بہت زرخیز ہے، حق بوگے حق نکل آئے گا، باطل بوگے باطل بھی نکل آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نام وہ، یعنی ایک کھیت ہے، ایک زمین ہے، اس میں آپ جیسا چاہے پودا لگا دیں، چاہے کانٹوں بھرا لگا دیں، چاہے پھولدار لگا دیں، چاہے پھلدار لگا دیں، چاہے جناب علی کہ بس جناب علی اس کا سایہ رہے، سایہ دار لگا دیجئے۔ اب یہ لگانے والے پر ہے کہ وہ کیا لگانے آ رہا ہے اور کیا بو کر جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کیا بویا جا رہا ہے اس وقت کیا بویا جا رہا ہے، بویا جا رہا ہے یا نہیں؟ اب میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا ہاں، لیکن میں یہ تجربہ تقریباً ان تمام یہ جو حالیہ جتنے بھی دن گزرے ہیں، اس میں مسلسل میں نے یہ تجربہ کیا، مومنین سے میں مسلسل پوچھتا رہا کہ کچھ معلوم بھی ہے کہ نہیں۔ یقین مانیے 90% مومنین کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ 90% مومنین کو معلوم ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے جناب علی۔ صرف 10% ان کو معلوم ہے جن کے پاس واٹس ایپ ہے، جن کی بیچاروں کے پاس فیس بک ہے۔ تو یہ فیس بک اور واٹس ایپ والے ہیں ہی کتنے ہیں، اور جو ہیں بھی تو وہ اس مزاج کے کہاں ہیں؟ مزاج بھی تو دیکھنا ہے نا۔ تو لہذا ٹینشن فری ہو جائیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، ٹینشن فری ہو جائیں کہ صاحب یہ بہت برا ہو رہا ہے، یہ سب اب ہمارے نظریات تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو اب کس کے برباد ہوں گے، کس کے خراب ہوں گے؟ وہ ہیں ہی کتنے، آٹے میں نمک برابر بھی نہیں۔ یقین مانیے اب تک کہ میں نے جتنا بھی جس علاقے میں گیا ہوں وہاں لوگوں سے معلومات حاصل کرتا ہوں، اور میری معلومات بھی عوامی سطح پر ہی رہتی ہیں، ممبر ہی پر جا کے پوچھ رہا ہوتا ہوں نیچے بیٹھنے والوں سے، تو پھر مجھے بھی اطمینان ہو جاتا ہے نہیں حالات کنٹرول میں ہیں، حالات کنٹرول میں ہیں۔ اور بہت زیادہ حالات کہاں خراب ہیں؟ ہماری جیب میں موجود واٹس ایپ میں خراب ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد صلی اللہ۔ باقی عوامی سطح پر آپ دیکھیں سارا معاملہ بالکل صحیح چل رہا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور سارے چیزیں یعنی کسی کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے صاحب اب کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 1400 سال میں کوئی حسین ابن علی کے تذکرے کو تبدیل نہیں کر سکا۔ کتنے لوگوں کو وہ لائے ہیں، اور ہر سال لائے ہیں، اور ہر زمانے میں لائے ہیں۔ کیا بنی امیہ کے دور میں عزاداری نہیں ہوئی؟ ہوئی، ان کے اسٹائل میں ہوئی۔
ان کے اسٹائل میں ہوئی. بنی عباس کے دور میں کیا عزاداری نہیں ہوئی؟ کہ بنی عباس کے دور میں بھی عزاداری ہوئی، لیکن ان کے کہنے کے مطابق ہوئی کہ تمہیں ایسے چلنا ہے، بس اس حساب سے تم چلتے رہو، سارا نظام صحیح ہے، ہمیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ اپنے نظام میں چلتے رہیے. لہذا وہ سارا نظام جو اس وقت، کیونکہ اب میں اور آپ بالکل اختتام پر ہیں، اور ہمارا یہ ہر دن ہمارا ظہور امام کی طرف بڑھ رہا ہے. بچوں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ میرا اور آپ کا مجالس اعظم میں جو یہ شرکت کرنا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مقصد؟ اگر مقصد یہ ہمیں ثواب مل جائے تو یہ تو بہت ہی معمولی سا مقصد ہے. اگر یہی ہے مقصد تو ثواب کے لیے تو بہت سے کام موجود ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی کسی طریقے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائے. صاحب ہم کیوں جا رہے ہیں؟ شرکت کیوں کر رہے ہیں مجلس میں؟ اب دیکھو، ایک تو شرکت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی خاندان کی سالانہ مجلس ہے، خاندان والوں کو شکل نہیں دکھائیں گے تو کیا ہوگا، یہ بھی ایک مقصد ہے آنے کا. ہم گھر سے یہی سوچ کر نکلیں کہ آج اگر ان کے یہاں نہیں گئے تو یہ بھی ہمارے گھر نہیں آئیں گے. دماغ کے کسی کونے میں اس طرح کا مزاج ہوگا یا نہیں ہوگا کہ بھئی جا رہے ہیں فلاں رشتہ دار سے بھی آج یہاں تو ملاقات ہو ہی جائے گی. تو کم سے کم دماغ میں یہ والا بھی موضوع ہو سکتا ہے کہ گیٹ ٹو گیدر بھی ہو جائے گا. گیٹ ٹو گیدر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایک خاندان کے تمام افراد ایک ہی جگہ پہ جمع ہو گئے، چاچا بھی آ گئے، تایا بھی آ گئے، ماموں بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، خالو بھی آ گئے، اور یہ سارے اس طرح کے، اس بیٹے کی سسرال بھی موجود ہے تو اس بیٹے کی سسرال بھی موجود ہے. یہ اب ہمارا نیا سمدھیانہ بننے والا ہے، ان کو بھی بلانا ہے. نہیں، یہ وہ ساری نیتیں ہیں جو ہمارے چاروں طرف پھر رہی ہیں، لیکن ہم اقرار نہیں کر رہے. ہم اقرار نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے، اور الزام تراشی کر رہے ہیں. میاں بس یہ آج کل کے مولوی ایسے ہی ہیں، میاں ہم پر اثر ہی نہیں ہو رہا ان کی، دیکھو ان کی مجلس میں گئے کوئی اثر ہی نہیں ہو. بھائی اثر جب ہوگا جب آپ نیت خالص لے کر آئیں گے. اب جس چیز کی نیت لے کر گھر سے نکلے ہیں، اچھی نیتیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نیتیں باطل ہیں. خاندان والوں سے ملنا اچھی بات ہے، بس مل رہے ہیں نا، بس جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پورا ہو گیا. لڑکی دیکھنے آئے تھے. آپ لوگ ڈرپوک ہیں میرے خیال میں بہت زیادہ. ارے بابا وہ اندر ہیں، آپ مت ڈریے، وہ آپ کو نہیں دیکھ رہی کہ یہ ہاں میں مولوی کی ملا رہا ہے کہ نہیں. کیا ابھی آپ نے ہاں میں مولانا صاحب کی ملائی، صاحب اس نے پکڑ لیا، ابھی گھر پہنچو پھر بتاتی ہوں، وہاں تو بڑی تمہاری گردن ہل رہی تھی. تو میں اس لیے آپ کو بتاؤں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہی ہیں اس وقت. آیا یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں کہ ہم جو یہاں پہ آ رہے ہیں جناب علی، ہم جو آپ جا رہے ہیں، یا ایک عالم بھی اگر آ رہا ہے اور وہ بھی اس نیت سے آ رہا ہے کہ بھائی جلدی زیادہ سے زیادہ مجلس پکڑو، جتنی مجلسیں لوں گا اتنے لفافے جمع ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم اس نیتوں سے خالی ہیں. یہ ساری نیتیں گھوم پھر کر ہماری طرف بھی تو آئے گی یا نہیں آئے گی. وہ نیت میری جانب بھی پلٹ جائے گی کہ مولانا آپ نے مجھے تو کہہ دیا کہ تم یہ رشتہ داریاں نبھانے آئے ہو اور تم یہاں پہ یوں آئے ہو، کیسا بھی یہ بھی ہمارے گھر آئے تھے تو ہمیں بھی ان کے یہاں جانا چاہیے، محلے داری کا بھی صحیح ہے، حقوق ہوتا ہے. مولانا آپ بیان فرمائیے آپ کا کیسے آنا ہوا، آپ کا کیسے آنا ہوا. تو اب اگر صاحب میں جناب علی اس شب یکم محرم کی مجلس میں یا استقبال ماہ محرم کی مجلسیں یا جو ذی الحجہ کی مجالس ہوتی ہیں ایصال ثواب کی، اس میں کوئی ایسی تقریر کروں، میں کہوں بھائی یہ سارے میرے کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں. سوچئے ذرا، اگر میں اس طریقے سے میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں، بات کو سمجھ میں آ بھی رہی ہے بات کہ نہیں؟ یعنی میں ایک طرح سے اگر آپ کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا اوپر سے کہ صاحب یہ میرے کلائنٹس ہیں،
اگر آج میں نے ان کی دل لگی کر لی اچھے طریقے سے تو بس یہ جو کل پرسوں سے جو محرم شروع ہونے والا ہے اس کی ساری مجلسیں میری ہی ہیں. اگر میں نے آج ان کا دل جیت لیا اور آج میں واہ سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا، بھئی یہ مجھے خمسہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے، یہ عشرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خمسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سالانہ بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اب دیکھیں اگر میں اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہوں تو پھر تو یقیناً میں آپ کی دل لگی کر کے چلا جاؤں گا. اور جب میں جناب علی اسی مجلس میں جناب علی ایسی کر کے چلا جاؤں، اور جیسے میں بولتا ہوں جیسی میری گفتگو رہتی ہے، وہ کہتے ہیں صاحب یہ ان کو سوائے دل جلانے کے کچھ نہیں آتا. ان کی گفتگو میں سوائے ہم کو لوگوں کو اس طریقے سے ڈانٹنے کے، ڈپٹنے کے، اور یہ ہر وقت اتنی سخت گفتگو، ان کے الفاظ دیکھو کیسے ہیں. میاں اتنی بھی سخت گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اچھا آپ یہ خود بتائیے، اپنے ایمان سے بتائیں، جب میں اس طرح کی گفتگو کروں گا فی زمانہ، کیا میں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی نہیں ماری؟ آپ میں سے اکثر لوگ بتائیں کس نے مجھے کتنی دفعہ دیکھا ہے ممبر پہ؟ بہت سے تو پہلی ہی مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے. آپ خود بتائیں اتنا گھوم پھر کر بھی آپ نے مجھے کتنی بار دیکھا ہوگا. اب کوئی نہ کوئی تو مارے گا نا. کسی نے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے اسے کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. عزیزان، میرے بچوں، اے میری بیٹی، شاید آپ تک میری آواز جا رہی ہو، للہ خدا را، میں اور آپ جن حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حالات رسول اعظم نے ہمیں بتائے تھے کہ جب یہ حالات ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ ہمارے آخر کا ظہور ہونے والا ہے. محمد علی محمد صلوات یہ ہمارے آخر کا ظہور ہے. تو میرے بچوں، میری بیٹیوں، آپ ان نشانیوں کو دیکھیں کہ آیا ایسے حالات ہیں یا نہیں ہیں. اور جب میں اور آپ کھلے عام، کھلم کھلا، یعنی اب کوئی چھپی ہوئی نشانی نہیں ہے. ابھی میں آپ کے سامنے کچھ نشانیاں یہاں سے پیش کرتا ہوں. یہ کتاب بھی کم سے کم مشہور کتاب ہے، 14 ستارے. رائٹر نے جنہوں نے لکھا ہے اس کو جناب علی کراروی صاحب قبلہ نے، انہوں نے بھی اس کو 53 سال پہلے لکھا. ہم 1400 سال پہلے کی بھی بات نہیں کر رہے کہ 1400 سال پہلے کیا کیا بیان کیا رسول اعظم نے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو رسول اعظم نے بیان کیا، اس بیان کو فقط یہ 53 سال پہلے لکھا گیا. آیا 53 سال پہلے یہ حالات تھے؟ یعنی جو نشانیاں یہاں بیان کی جا رہی ہیں، ان نشانیوں کو سننے کے بعد مجھے اور آپ کو اپنے اپنے مقام پر اٹینشن ہو جانا چاہیے کہ بس اب کسی لمحے بھی زمانے کے امام کا ظہور ہونے والا ہے. الاجل تو کہتے ہو، آ گئے تو کیا ہوگا؟ سنا بھی ہے یہ والا شعر، تو سبھی کو یاد ہے نا تقریباً. شہید سبت جعفر نے اس کو بیان کیا کہ الاجل تو کہتے ہو، آ گئے تو کیا ہوگا. بہت زبردست انہوں نے فکر دے کر گئے ہیں. بڑا زبردست انہوں نے امر بالمعروف کیا ایک طرح سے. یہ امر بالمعروف ہے نا کہ تم الاجل کہہ رہے ہو، تم بلا تو رہے ہو. الاجل کے معنی کیا ہے؟ بس مولا جلدی آ جائیں. الاجل کا مطلب ہے فوری، ایک لمحے کی بھی دیر نہ کیجئے. ارجنٹ کال ہوتی تھی ایک زمانے میں. پی پی کیا ہوتی تھی اس کال کا نام جو ہم لوگ یہاں سے بک کراتے تھے اور کہتے ہیں بھائی پی پی کال ہے، ذرا جلدی کرا دینا، ہم انتظار کر رہے ہیں. ایسا ہوتا تھا. اس کے پیسے بھی الگ سے لگ کر آتے تھے. یاد ہے وہ زمانہ؟ زیادہ دور کا زمانہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں الاجل یعنی جلدی سے آ جائیں.
اور میں آپ سے دوبارہ سے گزارش کر رہا ہوں جتنی جلدی میں یہاں آپ کو بلا رہا ہوں للہ خدا را اندر کافی اب بھی جگہ موجود ہے، تھوڑا سا مزید آگے تشریف لائیے، صلوات پڑھیں محمد آل محمد صلی اللہ۔ جناب جو حضرات بھی اندر آنا چاہیں اندر تشریف لے آئیے، اندر کافی جگہ موجود ہے۔ باہر صرف وہی لوگ بیٹھیں گے جنہیں دوران مجلس اٹھ کر جانا ہے یا دوران مجلس انہیں کوئی ضروری کال ریسیو کرنا ہے، جو ٹائم دے کر آئیں کہ ہاں اتنے بجے تک کال کر لینا، میں وہیں ٹہل رہا ہوں گا۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد صلی اللہ۔ یہ الاجل جو ہے مولا کی فریاد، کیونکہ مولا کا ابھی میں اور آپ جشن تاج پوشی کی تیاری کریں گے، مولا کے ظہور کے سلسلے میں مولا کے بابا کی شہادت کی تاریخیں بالکل نزدیک آ جاتی ہیں، لیکن کیونکہ میں اور آپ ہمارا مزاج مکمل طور پہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہے اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں صرف کربلا ہی سے متعلق ہماری ساری بات ہو اور سارا نظام ہو، تو یقین مانیے بچوں جو میں آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ ہمارا آنے کا جو مقصد ہے مساجد یہ ان مجالس میں، اس نیت کو خالص کر لیجئے، نیت کو خالص کر لیں۔ ملاقات تو ہونا ہے، تمام رشتہ داروں سے ملاقات ہونا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کے ایک چاہنے والے نے گھر تعمیر کیا، تعمیر مکان جب مکمل ہو گیا تو کہنے لگا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کی ذرا زیارت کرا دوں۔ وہ مولا کو لے کر گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مولا دیکھیے یہ میں نے کمرہ بنایا ہے، یہ دروازے لگائے ہیں، یہ کھڑکیاں لگائی ہیں، یہ میں نے بڑا سا روشن دان بنایا ہے۔ یاد آ رہا ہے وہ واقعہ کہ نہیں؟ امام علیہ السلام نے ایک ایک چیز کو دیکھا اور امام نے پلٹ کر اس سے پوچھا یہ بتاؤ یہ تم نے یہ روشن دان کیوں بنایا؟ کہنے لگا مولا یہ روشن دان میں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں سے تازہ ہوا مجھے مل سکے، بقول ہمارے یہاں کراس وینٹیلیشن ہو جائے۔ کھڑکیاں کیوں لگائیں صاحب؟ اچھا ہے ذرا تازہ ہوا آ جائے گی، روشنی بھی آئے گی۔ اب سنیں جواب مولا کا کیا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اے بندہ خدا، اگر تو نیت یہ کر لیتا کہ یہ روشن دان میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے، اگر تو یہ نیت کر لیتا تیری عبادت بھی ہو جاتی۔ ہوا نے تو آنا ہی تھا، ہوا نے تو آنا ہی تھا۔ اب اگر میں اور آپ گھر سے چلتے وقت اس مجلس اعزاز کے لیے یہ نیت کر کر آ جائیں کہ زمانے کے امام کو راضی کرنا ہے، ہم جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو یقین مانیے رشتہ داری کا حق تو ادا ہو ہی جائے گا۔ وہ تو رشتہ دار سارے ملیں گے، آپس میں رشتہ دار ملیں گے، ملنے والے ملیں گے، محلے دار مل جائیں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے ہاں صاحب اتنے زمانے کے بعد آپ سے ملاقات، وہ تو ملاقات تو ہونی ہے۔ لیکن اگر نیت کر لیتے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اس بیان کے ذریعے سے میں اپنا کردار بنا لوں اور ایسا میرا کردار ہو جائے کہ زمانے کا امام میرا انتخاب کر لے، میرا انتخاب کر لے۔ ابھی میں اور آپ سمجھ رہے ہیں منتخب شدہ ہیں، ابھی ہم سب کے سب یہ سمجھ رہے ہیں اپنے اپنی دانش میں کہ ہم سب کے سب لشکر امام کا حصہ ہیں۔ بھائی لشکر امام میں وہ جائے گا جو ڈیفالٹر، لفظ ڈیفالٹر تو آپ جانتے ہی ہوں گے یا نہیں جانتے؟ نہیں، گردن تو ہلانا پڑے گی آپ کو، جب ایسے میں نہیں بات کروں گا، آگے بات ہی نہیں کروں گا۔ بھائی ڈیفالٹر جانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مولا کے لشکر میں کوئی ڈیفالٹر شامل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مولا کا لشکر ہے۔ بھائی مولا کے لشکر میں ایرا غیرہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا کے لشکر میں کون داخل ہوگا؟ انتہائی اسمارٹ، ہر طرح سے اسمارٹ، ایسا کبھی دائیں گر رہا ہے، کبھی بائیں گر رہا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے آ رہا ہے، کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ، کبھی اس ممبر کے نیچے، کبھی اس ممبر کے نیچے، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ بھائی ہے کون۔ ان کے ہاں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پوچھا جائے گا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جائے گا صاحب یہ تھالی کے بیگن ہیں۔ ان کا کوئی
ان کا کوئی مزاج نہیں ہے، یہ جہاں کی ہوا چلتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ للہ خدا را بچوں، اس معاملے کی سنگینی کو سمجھیے، یہ معاملہ سینسٹیو ہے۔ یہ جتنی جگہ بنی ہے ساری کی ساری تربیت گاہ حسینی ہے، یہ حسینی درس گاہ ہے۔ جو لوگ مجھے پہلے کبھی کبھی کسی نے اگر مجھے سنا ہو تو یہ لفظ، یہ مثال بار بار دیتا ہوں کہ یہ وہ کلاس روم ہے، یعنی مجلس اعضاء وہ کلاس روم ہے کہ ایسا کلاس روم شاید دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کا کیسا کلاس روم؟ کا ایسا کلاس روم ہے کہ جس میں باپ بھی موجود ہے تو بیٹا بھی موجود ہے، پوتا موجود ہے تو دادا بھی موجود ہیں، نانا بیٹھے ہوئے ہیں تو نواسا بھی موجود ہے۔ ایسا کلاس روم کہیں دیکھا ہے کسی نے؟ ایسا کلاس روم کہ جہاں آقا بھی موجود ہو اور غلام بھی موجود ہو؟ یہ کوئی ایسی یونیورسٹی آپ نے دیکھی ہے کہ جہاں بار بار لیکچر ایک ہی موضوع پہ لیکچر دیا جا رہا؟ موضوع ایک ہی ہے، حسینیت۔ موضوع ایک ہی ہے، یزیدیت۔ یہی موضوع چل رہا ہے نا، حسینیت اور یزیدیت۔ باقی اگر آپ مجلس اعضاء میں آئے ہیں تو مجلس اعضاء میں اس پہ بات نہیں ہوگی تو کس پہ بات ہوگی؟ بھائی اس موضوع پہ بات نہیں ہوگی تو کس موضوع پہ بات ہوگی؟ اب مزیداری کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی جا رہے ہیں موضوع یہی ہے، موضوع یہی ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کلاس روم ہے، تو جب یہ کلاس روم ہے تو ٹیچر روزانہ بدل جاتا ہے۔ ٹیچر بدل رہا ہے کہ نہیں؟ کبھی 5 دن کے لیے آتا ہے، کبھی 10 دن کے لیے آتا ہے، اور کبھی شارٹ کورس کے لیے ایک ہی دن کا لیکچر دے کر چلا جاتا ہے۔ اور آپ بھی شروع کے دنوں میں جلدی سے نئی جگہوں پر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں لیکچر لینے جا رہے ہیں، کبھی وہاں لیکچر لینے جا رہے ہیں، کبھی کھارا در بھاگے چلے جا رہے ہیں، کبھی نشتر پر بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے بابا یہ تم لوگوں کو ہو کیا کیا ہے؟ یہ اتنی زیادہ ٹیوشن، اتنی زیادہ کلاسز میں شرکت کیوں ہو رہی ہے؟ بابا اس لیے ہم بھاگے پھر رہے ہیں کہ ہمارے امتحانات سر پر آ چکے ہیں۔ جب امتحان سر پر آ جائے تو انسان آخری وقت میں کتنا زیادہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اپنے بچے کے لیے وہ کتنی کلاسز کا اہتمام کرتا ہے۔ بیٹے یہاں پر بھی جانا ہے، ابا سمجھ تو آ گیا، نہیں بیٹے مجھے معلوم ہے کہ کہیں تم فیل نہ ہو جاؤ۔ کتنے اچھا موقع آپ کو مل رہا ہے کہ روزانہ ایک نیا عالم دین سامنے آتا ہے، اور آنے کے بعد موضوع وہی ہے، گفتگو وہی ہے، سمجھانے کا طریقہ سب کا سمجھانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اس لیے انہوں نے رکھا کہ بھائی اتنے زیادہ ٹیچر شاید کہ کسی کی بات دل میں اتر جائے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ واجل فرجہم اجمعین۔ اور صاحب خانہ سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ للہ خدا را جب کبھی بھی کوئی چیز ممبر وغیرہ بنا کے رکھیں تو پہلے خود بیٹھ کے دیکھ لیا کریں کہ آیا خود آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، اور اس کے بعد مولوی کو اس پر بٹھایا کریں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد۔ نہیں میں بے تکلف انسان ہوں، اور میں کبھی بھی تکلف نہیں کرتا۔ میں جب بھی گفتگو آپ لوگوں سے کرتا ہوں بالکل میں ایسے کر رہا ہوتا جیسے میں اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ سارے میرے فیملی ممبرز ہی ہیں، ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی بات کرتا ہوں میں آزادی سے کرتا رہتا ہوں کہ اب کس چیز کا تکلف؟ اب ہمارے اور آپ کے درمیان میں ٹائم کیا رہ گیا ہے؟ اب ہمارے اور آپ کے درمیان میں وقت نہیں رہ گیا ہے۔ کسی وقت بھی یعنی کسی لمحے بھی میرا بھی وقت پورا ہونے والا ہے، میں اچانک غائب ہو جاؤں گا۔ جب غائب ہو جاؤں گا جناب علی کہاں جاؤں گا؟ منو مٹی میں ہی جانا ہے نا۔ منو مٹی میں سے جانے سے پہلے کوئی صاحب کھڑے ہو کر میرا کاندھا ہلا رہے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اسمائی فام یا شیعہ ابن شیعہ۔ آپ تو شیعہ ابن شیعہ ہی بیٹھے ہیں یا نہیں؟ بھائی شیعہ ابن شیعہ ہی بیٹھے ہوئے نا یہاں پر، اور وہ ہلا کے کیا کہہ رہا ہے؟ کاندھا، وہ کاندھا ہلا کے کہہ رہا ہے شیعہ ابن شیعہ سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو یا شیعہ ابن شیعہ۔ وہ کہہ رہے ہیں بابا سنو اور سمجھو، سنایا بھی جا رہا ہے، سمجھایا بھی
جا رہا ہے. یہ کیوں سنایا جا رہا ہے, کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کہ سر سے پانی گزر جائے, اس سے پہلے کہ میں اور آپ شکایت کریں اپنے زمانے کے امام سے کہ مولا ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, مولا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا, مولا ہم کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں تھا, یا مولا وہ ایسا شخص تھا جس سے ہم تکلف میں تھے, ہم اس سے اپنی وضاحت پوچھ نہ سکے, یا اس نے اتنا موضوع ثقیل الفاظ لے کر آ گیا تھا کہ اس کی بات واہ واہ تو کر رہے تھے لیکن پلے ولے کچھ پڑھ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بعض اوقات میں اور آپ اتنی ثقیل گفتگو یہاں سے ہو رہی ہوتی ہے, سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے سمجھ لو اس سے پہلے کہ زمانے کے امام کے لشکر میں جانا ہے تو مولا کے لشکر میں سب وہ افراد جائیں گے جو کردار میں بہتر ہوں گے, جن کے کردار بہترین ہوں گے, مولا کا انتخاب ہوگا ان کے لیے. لہذا مجھے اور آپ کو جب وہاں جانا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے تمہیں ہمارے پاس آنا ہے, نظام کو تم دیکھ لو, تمہیں دیکھنا پڑے گا تمہارے نظام میں کیا کیا برائیاں ہیں. جب یہ برائیاں تمہارے درمیان آ جائیں, یہ نشانیاں تمہارے درمیان آ جائیں, سمجھ لو ہمارے آخر کا ظہور نزدیک ہے. عزیزان دیکھیں ذرا کیا نشانی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد. والی محمد وجل فرجہم اجمعین. دیکھیں ذرا جناب علی, میں نے تو بہت زیادہ اس پہ نشان لگایا ہوا ہے, آپ خود بھی دیکھیے تاکہ آپ نہ کہ مولانا ایسے ہی گولی دے رہے ہیں. لکیریں نظر آ رہی ہیں, نشان پڑے ہوئے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے جناب, یہ سارے نشان میں آپ کو دکھاتا ہوں, کبھی آپ کہیں کہ صاحب یہ آغا نے, یہ دوسرا صفحہ ہے جناب علی. یہ سارے نشانات میں نے ان چیزوں پہ لگائے ہوئے ہیں جو نشانیاں یہاں ظاہر ہو چکی ہیں جناب علی. یہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں, رسول اللہ نے امیر المومنین کو بتایا کہ یا علی جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو سمجھ لو ہمارے آخر کا ظہور نزدیک ہے. پہلی نشانی, عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کریں گی. اب صرف آپ گردن وردن ہلاتے رہیے گا, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ جناب علی مردوں کے مشابہ ہو جائیں گی, اور آپ کہیں گے صاحب یہ مرد ہے, میرے بچے صلوات پڑھیں محمد علی محمد. یہ آئیے صلی اللہ محمد. بس ایک کافی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے. البتہ بعض اوقات ممبر کو اس طرح سے رکھا بھی جاتا ہے اس لیے کہ زیادہ دیر بیٹھ نہ جائے. اس کو اتنا بے چین رکھو کہ یہ ہمیں کچھ صحیح بات بتا بھی نہ سکے, یہ اپنی بے چینی میں اٹھ کے چلا جائے. لیکن میں ایسا نہیں ہوں, میں آپ کو بے چین کر کے جاؤں گا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد علی محمد علی وجل فرجہم اجمعین. اس کے بعد فرماتے ہیں مولا کہ یہ عورتیں مردوں کے مشابہ ہوں گی اور مرد عورتوں جیسے ہوں گے. جو مرد ہیں نا یہی عورتوں جیسے ہوں گے, حتیٰ یہ کہ آپ کو وہ مرد عورت کی چال میں چلتا ہوا بھی نظر آئے گا. آپ خود حیران ہو رہے ہوں گے کہ مرد چل کیسے رہا ہے. وہ پتہ ابھی آپ کو پتہ, یہ بچے آپ کو بتائیں گے جو یونیورسٹی میں بچے جاتے ہیں جناب علی, یہ آپ کو بتائیں یہ بھی ایک فیشن آ گیا ہے. یہ ایک فیشن ہے بڑے افراد میں. آپ ہم تو ذرا سا بھی چھوٹے میں بیٹھے ہوئے جناب علی, ذرا بڑے پوش علاقوں میں آپ جائیے, ان کی اولادوں کو جا کے دیکھیں, ان کے رنگ ڈھنگ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابھی سن 2024 کا جو نیا طریقہ کار جو چل رہا ہے وہ یہ کہ جو جتنا مٹک کے چلے گا, جو جتنا لچک کے چلے گا. اب میں باقی تو الفاظ ہیں یہاں پہ, بعض تو ایسی روایات ہیں جن کو میں یہاں پہ پڑھتے ہوئے بھی جناب علی ہو رہا ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں کہیں آپ کا دل ہی نہ ہو جائے کہ یہ مولانا نے کیا پڑھا. بھائی مولانا کیا, مولا بیان کر رہے ہیں, میری کیا حیثیت ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے جناب علی. اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں زین جیسی سواریوں پر سوار ہوں گی جس کو لکھا گیا موٹر سائیکل. 53 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ جعفر طیار میں خواتین
عباس ٹاؤن میں، سولجر بازار میں، ہم تو اپنی شیعہ بستیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے کہ یہاں پر بچیاں موٹر سائیکل پر گھومتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تصور تھا؟ سوچ سکتا تھا کوئی ایسے؟ کیسا ہوگا یہ؟ اگر ہم اس کو 1400 سال پہلے بھی نہ مانیں، 53 سال تو ہو رہے ہیں اسی کتاب کو چھپے ہوئے، تب بھی دیکھ لیجئے جناب۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اپنی واجب نمازوں کو جان بوجھ کر قضا کریں گے، واجب نمازوں کو۔ کہتے کچھ نہیں ہوتا، پڑھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، نو ٹینشن۔ ایک صاحب مجھے ملے تھے، کہتے ایک ہفتے کی نماز ایک ہی دن میں پڑھتا ہوں کھڑے ہو کر۔ آغا فرصت ہی نہیں ہے، زندگی بہت مصروف ہے، مجھے ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میں ایک ہی دن کھڑے ہو کر ایک ہفتے کی ساری نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی جناب، جب ایسا زمانہ آ جائے سمجھ لو کہ مسئلہ کچھ ہے، قتل کرنا معمولی چیز سمجھا جائے گا، رشوت عام ہو جائے گی، عزیز داری رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں جب طلاق بہت زیادہ ہونے لگے، ہے یا نہیں ہے؟ گردن تو ہلانا پڑے گی صاحب آپ کو، آپ اتنے خاموشی سے نہ ہوں۔ طلاقیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ ذرا سی بات پر، بالکل کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، معمولی سی بات پر وہ طلاق لے لیتے ہیں۔ یہ طلاق دینے کو تیار، وہ بھی طلاق لینے کو تیار۔ کہتے ہیں جب طلاقیں اس طریقے سے ہونے لگے کہ ابھی نکاح ہوا ہے پچھلے مہینے اور آگے طلاق ہو گئی ہے، جناب دیکھیے کہ وہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جب اس طرح کا نظام آ جائے تو سمجھ لو کہ تمہارے ہاں امام کا ظہور نزدیک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ شریروں کی زبان کے خوف سے نیک بندے خاموش ہو جائیں گے۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ جتنے شریر لوگ ہوں گے کہیں گے ان کے شر سے بچو بھائی، یہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، انہیں کچھ نہ کہو، یہ کہیں ہمارے اوپر ہی مسلط نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں باہمی طور پہ کشت و خون بہت زیادہ ہوگا، لالچ کی وجہ سے باطن خراب ہو جائیں گے، خوف خدا دل سے نکل جائے گا، قرآن صرف نشان تک باقی رہے گا، مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی۔ جی جناب، ایسا ہے یا نہیں؟ مسجدیں ہیں لیکن ہدایت سے خالی، اور اگر وہ ہدایت کرنے پر آ جائیں تو نیچے والے کہتے ہیں میاں نماز پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ یہ کون سی گفتگو آپ کر رہے ہیں ہمارے سامنے؟ یعنی اب اگر وہ کوئی ہدایت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو آپ جناب علی اسے ٹوک دیں گے، اور ایسا ٹوکیں گے کہ پھر وہ دوبارہ سے ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرمایا، میں تو صرف وہ والی چیزیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جن کو میں نے ٹک مار کیا کہ ہاں یہ نشانیاں موجود ہیں۔ اگر اچھا کوئی نشانی میں پڑھوں اور وہ موجود نہ ہو تو بتا دیجئے نہیں مولانا ایسا نہیں ہوا، ابھی ہم نے ایسی چیز نہیں دیکھی ہے۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں برائی کا حکم اپنی اولاد کو دیا جائے گا اور اچھائی سے روکا جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ برائی کا حکم دے رہے ہیں کہ بیٹے جتنے زیادہ رشوت لا سکتے ہو لے آؤ، تمہارے باپ نے بہت پیسہ لگا کے تمہاری تعلیم کو مکمل کیا۔ اگر تم نے یہ جو تم شرافت دکھا رہے، یہ شرافت نہیں ہے میرے بچے، بیٹے یہ بے وقوفی ہے۔ یہ الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسے تم چلنا چاہ رہے ہو شرافت کی زندگی سے، اگر یہی تم نے اپنا لیا پھر تو ہو گئی خیر بھائی، پھر ہو گئی ترقی۔ بیٹے یہ خاندان ایسے نہیں چل سکے گا، جاؤ جا کے جیسے سب کر رہے ہیں ایسے تم کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ والدین کا۔ جب یہ والدین اس طرح کی بات کرنے لگیں، اس طرح کی فرمائش کرنے لگیں تو سمجھ لیجئے گا کہ مولا کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں ذلیل ترین شخص قوم کا سردار ہوگا۔ کیا خیال ہے جناب؟ ڈر لگ رہا ہے حامی بھرتے ہوئے؟ وہ کہہ رہے ہیں ذلیل ترین شخص قوم کا سردار ہوگا۔
اب چاہے وہ قوم محلے کی ہو، چاہے وہ قوم شہر کی ہو، چاہے وہ قوم پورے ملک کی ہو، لیکن جو بھی سردار ہوگا انتخاب اسی شخص کا کیا جائے گا جو سب سے زیادہ ذلیل ہوگا۔ کہ جب اس طرح کے حالات آ جائیں تو سمجھ لو کہ ہمارے آخر کا ظہور نزدیک ہو گیا ہے، مولا کا ظہور ہونے والا ہے۔ جب مولا کا ظہور ہونے والا ہے تو للہ خدا را میں اور آپ اپنی کردار سازی کل کے لیے کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہم نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا کہ کل کر لیں گے، کل ہو جائے گا سارا نظام، کل صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی مولا کا ظہور نہیں ہو رہا، ابھی تو دادا مر گئے، نانا مر گئے، پردادا مر گئے ہمارے، اور مولا کا ظہور ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ تو اگر اس طرح کا کوئی نظریہ ہے، یہ کہتے ہیں آخر زمانے کے مومن کون ہوگا؟ کہ آخر زمانے کا مومن وہ ہوگا جو اس طریقے سے بیٹھا رہے کہ شاید رات کے کسی پہر میں میرے مولا کا ظہور ہو جائے، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ آخر زمانے کا مومن کا اس طریقے سے انتظار کرتے ہوئے اگر تم کو مل جائے، وہ بے چینی کی حالت میں ہوگا، وہ بستر پر جانے سونے سے پہلے وہ باوضو ہوگا، بستر پہ جانے سے پہلے وہ باوضو ہوگا کہ کہیں میرے مولا کا ظہور نہ ہو جائے۔ اور مولا بغیر وضو والے کو لشکر میں شامل نہیں کریں گے۔ مولا کے لشکر میں جو شخص بھی جائے گا وہ طیب و طاہر ہوگا۔ عزیزاں بچوں، اس طرح کی بے چینی ہمارے اور آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ آیا ہم اپنے مولا کے ظہور کے انتظار میں اس طریقے سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہ صاحب ابھی تک میں نے آپ کو کتنی نشانیاں بتا دی ہیں، اگر آپ گنتے رہیں کوئی ایک بچہ، چلو اب سے گننا شروع کر دو۔ اس کتاب میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ تقریباً کوئی 450 کے لگ بھگ ہیں۔ ان 450 نشانیوں میں سے جن پر میں نے ٹک مارک کیا ہے تقریباً 450 450 وہ نشانیاں ہیں جو اس وقت موجود ہیں، جو ہو چکا ہے ہمارے پاس سے۔ یعنی اب تک میں جو آپ کو سنا رہا ہوں اس میں سے ایک چیز بتائیں کہ جو آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ آقا آپ جو بیان کر رہے ہیں آپ نے کتاب میں لکھا، لیکن ابھی اللہ کا شکر ابھی ایسی نوبت نہیں آئی۔ اب کوئی ایک جملہ میرا بتائیے، کوئی ایک ایسی نشانی بتائیں جس کے بارے میں آپ کہیں کہ ہاں ابھی تک ایسی نوبت نہیں آئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، ولی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ بھائی میں موٹی موٹی آپ کو چیزیں سنا رہا ہوں جناب علی۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمسائے کو جب اذیت دینے لگے تو سمجھ لو کہ مولا کا ظہور ہونے والا ہے۔ جب اذیت دینے لگے، اب میں نے اور آپ نے اگر شامیانے لگا کر راستے کو بند کر دیا ہے، مجلس رات 9 بجے ہے، راستہ شام 4 بجے سے قناتیں لگنا شروع، اذیت ہے، لیکن کوئی کہہ نہیں رہا ڈر کے مارے۔ اور اگر وہ کہہ بھی رہا کہ میاں ذرا سا قنات یہاں سے کھول دو مجھے گاڑی لے جانے، تو جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپس ہی میں لڑتے ہیں کہ نہیں؟ کیا عزاداری سید و شہداء آپ کو یہ سکھا رہی ہے؟ آیا ممبر نے آپ کو یہ سکھایا ہے؟ نہیں ہے جناب علی، جائز نہیں ہے۔ یعنی لاؤڈ کی آواز بھی اتنی زیادہ ہو کہ برابر والے کو اذیت پہنچے، جائز نہیں ہے۔ آپ کی آواز اتنی ہو جتنے آپ کا مجمع ہے۔ اگر آپ کا مجمع اس 4 دیواری کے اندر ہے، آپ کی آواز 4 دیواری کے اندر رہے۔ زمانے کا امام راضی، زمانے کا امام راضی ہے، لیکن آپ کی آواز جناب علی وہ 5 گلیوں تک آگے جا رہی ہے اور اندر بیٹھے ہوئے جناب علی 50 آدمی ہیں۔ معاف کیجئے گا، معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ ابھی آگے آ رہی ہے وہ والی روایت بھی آگے آ رہی ہے۔ ایک روایت میں جناب علی کیا لکھا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں سے آوازیں اتنی زیادہ بلند ہوں گی کہ لوگ اذیت کا شکار ہوں گے۔ مسجدوں سے آوازیں اتنی زیادہ بلند ہوں گی، اتنا زیادہ مساجد سے شور ہوگا کہ لوگ اذیت کا شکار ہوں گے۔ ہیں یا نہیں ہیں؟ مسجد کے برابر میں گھر لینے کو کون تیار ہے؟
شیعہ محلہ چھوڑنے کے لیے کون تیار ہے؟ کتنے لوگ شیعہ محلے چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے. پریکٹیکل لائف میں آئیے، پریکٹیکل لائف میں آئیے. یعنی اس نے کہا بابا یہاں تو پورے سال مجلس ہوتی رہتی ہے، میرے بچوں کو پڑھنا ہے، اس کو اے لیول کا امتحان دے رہا ہے، وہ او لیولز کا امتحان دے رہا ہے، بچی کو ماسٹرز کر رہی ہے جناب. صاحب ہم لوگ اس طرح سے نہیں رہ سکیں گے یہاں پر. صحیح ہے کہ ہم شیعہ ہیں، صحیح ہے اس وقت ہماری ضرورت تھی، لیکن یہ مصیبت تو پتہ ہی نہیں تھی. ان کی ایک مجلس ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے. ابھی تیسری شروع ہوئی ہے، پتہ چلا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شروع ہو گئی. ادھر سے مولوی سجاد پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے ایک ذاکرہ پڑھ رہی ہیں. آواز سمجھ نہیں آ رہی ہے. یعنی ادھر سے مولانا سجاد کا لاؤڈ چل رہا ہے، بہت تیز آواز آ رہی ہے، اب تو بھی بڑھا دے اپنی آواز. کچھ نہیں ہوتا میاں، لگا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر یہ مقابلے بازی چل رہی ہے، لاؤڈ کے سلسلے میں مقابلے بازی چل رہی ہے اور ایک شخص بھی آپس میں رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے، یقین مانیے فرش ازا نہیں ہے. اگر یہ مقابلے بازی ہے اور ایک دوسرے کو اذیت پہنچا رہے ہیں، یہ مولا نے ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے مولا نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگوں کی مسجدوں سے اتنا شور بلند ہوگا کہ جو تمہارے لیے باعث اذیت ہوگا. اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل لائف میں چلے جائیے، جا کر دیکھ لیجئے. یہ سارا نظام باقی ہے جناب علی میرے اور آپ کے پاس. اور اس کے بعد مولا جناب علی یہاں پہ جو ارشاد فرما رہے ہیں سنتے جائیے اور دل میں روتے جائیے یا شرمندہ ہوتے جائیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت معصیت پر، گناہ کے کاموں پر مال بہت زیادہ خرچ کیا جائے گا، ہمسایوں کو ہمسایہ بہت زیادہ اذیت دے گا، نیکی کا حکم کرنے والا ذلیل رہے گا. جو نیکی کا حکم دے گا اس کو ذلیل کیا جائے گا پورے معاشرے میں، اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور ذلیل ترین شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. لکھا گیا صاحب. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں سن لیجئے جناب مومنات ہوشیار باش. مومنات دیکھیے کیا لکھا جا رہا ہے یہاں پہ. جب زمانہ ایسا آ جائے کہ عورتیں انجمنیں بنانے لگیں، جب خواتین کی انجمنیں قائم ہو جائیں. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ڈر لگ رہا ہے؟ آواز نکالیے. ارے بھائی انجمنیں ہیں خواتین کی نہیں؟ اچھا کب سے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی بنی ہیں؟ ابھی بنی ہیں؟ کب سے ہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے. اور ماشاءاللہ مردوں کے مقابلے پر ہیں. یعنی جیسے مرد ماتم کرتے ہیں یہ بھی ایسی آواز نکالتی ہیں کہ نہیں؟ بتائیے مجھے. یہ مردوں کی طرح سے سارے کاموں کو انجام دیتی ہیں. یعنی ان میں لگتا نہیں ہے کہ زنانہ ماتم ہے کہ مردانہ ماتم ہے. جیسے مرد ماتم کرتے کرتے اپنی ایک عجیب و غریب نوعیت کی آواز نکالتے ہیں نا، وہ جوش دلانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، یہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں. یہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان کی انجمنیں قائم ہو جائیں، ان کی انجمنیں بننے لگیں اور ان کی انجمنوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، سمجھ لو کہ میرے آخر کا ظہور ہونے والا ہے. یہ مولا کے ظہور کی نشانی ہے جناب. لہٰذا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مرد عورتوں کی طرح سے کنگیاں کیا کریں گے. جی جناب کیا خیال ہے ایسا یا نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مرد عورتوں کی طرح سے کنگیاں کیا کریں گے، ان کے بال انہی کی طرح سے ہوں گے. ہیئر کلپ باجی کا غائب ہو گیا، بھائی لگا کر گیا ہے. شکل میں صورت میں دونوں ایک جیسے ہیں، پیچھے سے دیکھو تو بالکل یہی لگے گا آپا جا رہی ہیں، آگے سے جا کر دیکھے تو پتہ چل رہا ہے بھائی جان جا رہے ہیں. کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کی شکلیں بھی
عورتوں جیسی ہوں گی، ان کی چال بھی عورتوں جیسی ہوگی، پھر یہ کنگا بھی عورتوں کی طرح سے کیا کریں گے، یہ سر میں بھی ساری چیزیں، سارا فیشن وہی کریں گے. جناب علی آئی برو بن رہی ہے کہ نہیں؟ ارے بچوں نے بتا دیا کرو نا ابا کو کبھی کبھی آ کر. جوانوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابا کو بتایا کریں. ابا سے اگر دوستی نہیں، اماں سے زیادہ دوستی، اماں کو بتا دیا کرو امی اب تو لڑکے بھی آئی برو بنانے لگے ہیں، میں بنوا لوں. فیشل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لڑکے بھی اب فیشل کرا رہے ہیں، یعنی ان کو بھی نور کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ان کا چہرہ کسی طریقے نورانی ہو جائے. وہ بیچارہ فیشل کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں یہ جتنی نشانیاں تمہارے سامنے کا، یہ جب نشانیاں تمہارے سامنے آ جائیں سمجھ لو تمہارے آخر کا ظہور ہونے والا ہے. جناب علی جب آپ تھک جائیں تو ایک صلوات پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ محمد و آل محمد. بس 2-3 نشانی سنا کر جناب علی پھر آپ اسی کتاب کو تلاش کرتے رہیے گا، اور انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو بازار سے اب نہیں ملے گی کیونکہ اس پر پابندی لگ چکی ہے. معلوم ہے آپ کو یہ بات یا نہیں؟ نہیں معلوم ہے، غافل ہیں ہم. اس کتاب پر 14 ستارے پر اب دوبارہ چھپنے پر پابندی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ 350 اہل سنت کی کتابوں کے حوالے یہاں پر موجود ہیں. ان حوالے جات کے ذریعے سے انہوں نے ساری چیزوں کو لکھا گیا ہے. لوگوں کی آنکھوں سے بے حیائی ختم ہو جائے گی، میتوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، چوپایوں کے ساتھ بدفعلی کی جائے گی، لوگ غاصبوں کا ساتھ دیں گے. جو جتنا بڑا غاصب ہوگا لوگ سب سے زیادہ اسی کا ساتھ دیں گے. حلال روزی کمانے والے کی مذمت کی جائے گی. آلات غنا مدینہ اور مکہ میں عام ہو جائیں گے. یہ تو میں نے خود دیکھا ہے جا کر، ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ والا منظر دیکھا ہے. مدینے میں بھی مکے میں بھی بالکل مین گیٹ پر بھی کھڑے ہو کر آپ کو جناب علی گانوں کی آوازیں سننا مل جائیں گی. سنیں جناب علی بچوں، بس یہ آخری 2-3 باتیں سن لو جناب علی، اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گانے بجانے کے آلات انسان جیب میں لے کر پھرے گا. کیا خیال ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں گانے بجانے کے آلات موسیقی. کبھی سوچا تھا میں نے اور آپ نے کہ اتنا بڑا ڈھول ہماری جیب میں کیسے آئے گا؟ یہ ہارمونیم ہماری جیب میں کیسے آئے گا؟ یہ سارے انسٹرومنٹ جیب میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب ہوا؟ کہتے کوئی جیب ایسی نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی جیب ایسی نہیں ہوگی جس میں موسیقی کے آلات موجود نہ ہوں. وہ زمانہ تھا، لوگ ڈر رہے تھے. اس کے بعد مولا آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا سمٹ کر مٹھی میں آ جائے گی. ہے یا نہیں ہے؟ ایک لہجے میں اور آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں کی تصویر یہاں، یہاں کی ویڈیو وہاں، یہاں کی آواز وہاں، وہاں کی آواز یہاں، سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے. یہ بتائیں جب یہ انسانی بنائی ہوئی آوازیں سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں تک پہنچ جاتی ہیں، جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں تیری شہر رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، مانگ میں تجھے دوں گا. پروردگار عالم دینے کے لیے تیار ہے. ساری نشانیاں بتا دی ہیں. اور کیا نشانی بیان کی تھی؟ کہ جب شریف ترین لوگوں کو ذلیل کیا جائے. یہ عجیب نشانی ہے. شریف ترین، آپ بتائیں کائنات میں شریف ترین خاندان کون ہے؟ میں تو بعض اوقات واقعات کربلا کو دیکھنے کے بعد دل خون کے آنسو روتا ہے کہ پروردگار عالم ان سے بڑھ کر شرافت ہوگی کہیں، جن کے سروں سے چادروں کو چھین لیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں جب ایسا زمانہ آ جائے تو سمجھ لو تمہارے آخر کا ظہور ہونے والا ہے. میں کہوں گا زمین کربلا کے واقعات دیکھنے کے بعد شاید اس زمانے کے مومنین نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ اب کسی لمحے بھی ہمارے آخر امام کا ظہور.
کہ جب دنیا ظلم اور جور سے بھر جائے، میں کہوں گا 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پر 3 دن کا پیاسا ہے، اس کا بابا پانی کے لیے مانگ رہا ہے کہ اے فوج اشقیاء، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ پانی میں مانگ رہا ہوں، میں بچے کو اسے جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے آ کر اسے پانی پلاؤ۔ حسین نے ننھے سے بچے کو رکھا، بچہ ایک دم سے جھلسنے لگا، چند لمحے میں حسین نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں میں علی اصغر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی چھوٹا سا منہ کھولتی ہے اور کبھی بند کرتی ہے۔ علی اصغر اپنا چھوٹا سا دہن کھولتا تھا، چھوٹا سا دہن بند کرتا تھا کہ شاید کوئی ایک بوند پانی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں آیا تھا، سلام میں سن رہا تھا کہ جناب علی اکبر کے مصائب کو پڑھا جا رہا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب علی اکبر جب چھوٹے سے تھے نا، اپنے بابا سے فریاد کری، کہہ رہے نہیں، فریاد بھی نہیں کری، کہا کہ بابا میرا بہت دل چاہ رہا انگور کھانے کو، لیکن کہتے ہیں کہ انگور لانے کا موسم نہ تھا، لیکن حسین نے اپنا ہاتھ بلند کیا، لا کے علی اکبر کو انگور پیش کر دیے۔ میں کہوں گا مولا یہ زمین کربلا ہے، علی اکبر گزارش کر رہا ہے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ آقا حسین نے اپنی انگشتر اتار کر اس میں لگا ہوا عقیق، کہا کہ علی اکبر یہ عقیق اپنے منہ میں لے لو، تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی۔ میں کہوں گا دیکھو ہمارے مومنوں کا جب انتقال ہوتا ہے ان کے منہ میں بھی ایک چھوٹا سا عقیق رکھا جاتا ہے نا۔ کیوں رکھا جاتا ہے؟ شاید اسی لیے رکھا جاتا ہوگا تاکہ یہ تا قیامت ان کو کبھی پیاس محسوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے تاریخیں کون سی چل رہی ہیں؟ کہا کہ یہ وہی تاریخیں ہیں کہ زمین کربلا سے رہائی پانے کے بعد یہ قافلہ کہاں پہنچا ہے۔ کہا کہ یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ کچھ انہیں گھر نظر آ رہے تھے، کچھ ان کو عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ جناب زینب نے پوچھا اے بیٹا سجاد یہ گھر ہم کو نظر آ رہے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ سجاد نے رو کر کہا اے پھوپھی اماں اب ہم مدینے سے نزدیک آ چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا، جناب زینب نے کہ فرمائش کی اے بیٹا سجاد اگر ہو سکے ہمارے خیموں کو مدینے سے باہر ہی لگا دیا جائے، ہم اس شہر مدینہ میں جانے کے قابل نہ رہے۔ اے شہر مدینہ اب ہم تیرے اندر آنے کے قابل نہ رہے۔ اب یہاں پر خیمے لگا دیے گئے۔ جیسے جیسے خیمے لگے تھے بیویوں کو اپنا مدینہ یاد آ رہا تھا، وہ منظر یاد آ رہا تھا، ہم کیسے 53 اونٹوں پر سوار ہو کر گئے تھے، جب واپس آئے ہیں نا تو فقط 3 اونٹ تھے۔ ارے کہاں 53 اونٹ اور کہاں 3 اماریاں سج کر آئی ہیں۔ یہ خیمے لگائے گئے۔ مولا نے آواز دی بشیر مجھے معلوم ہے تیرا بابا شاعر تھا، کچھ اشعار کہا کرتا تھا، تو بھی جا کے اشعار مدینے والوں کے سامنے پیش کر دے، چلا جا مدینے والوں کو بتا دے۔ حسین ابن علی کا کاروان واپس آ گیا۔ بشیر جانے کو تیار ہوا، تھوڑا سا دور آگے گیا تھا، واپس پلٹ کر آیا، آ کر کہتا ہے مولا میں مدینے میں جا تو رہا ہوں، لوگوں کو کیسے یقین آئے گا کہ حسین واپس آ گئے؟ بھائی یہ سننا تھا۔ ارے سید سجاد خیمے میں گئے، ایک علم لے کر برآمد ہوئے، یہی وہ علم عباس ہے۔ اے بشیر یہ علم عباس اپنے ہاتھ میں لے کر مدینے میں داخل ہو جا۔ جیسے ہی علم عباس مدینے والوں نے دیکھا، بشیر نے اعلان کیا اے مدینے والوں حسین
حسین ابن علی کا کاروان آ گیا۔ ارے وہاں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا، ارے چلو چلو قاسم آ گیا، ارے قاسم کی ملاقات کریں گے۔ کچھ آگے بڑے جوانوں نے کہا لے جلدی سے چلو، علی اکبر آ گئے، علی اکبر کی زیارت کریں گے۔ ایسے میں بشیر کو اندازہ ہوا جیسے کوئی اس کے دامن کو پکڑ کے ہلا رہا ہے۔ بشیر نے نیچے دیکھا کہ چھوٹا سا 4 سالہ بچہ دامن پکڑ کے کھڑا ہوا اور کہہ رہا ہے، اے بشیر یہ میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ آپ کو پتا چلا عباس کا نام ابو الفضل العباس کیوں ہے؟ اے فضل کے بابا آپ پر سلام ہو۔ تاریخ بتاتی ہے یہ 4 سالہ فضل ہیں جنہوں نے بشیر کے دامن کو پکڑ لیا۔ میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آیا؟ مجھے بتا۔ یہ بشیر کہتے ہیں میں جیسے جیسے مدینے میں جاتا جا رہا تھا لوگوں کی گریہ ازاری کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ ناگاہ میں نے محلہ بنی ہاشم سے ایک بچی کو نکلتے ہوئے دیکھا جو سر سے چادر میں ملبوس تھی اور روتی ہوئی جا رہی تھی۔ شہر مدینہ سے باہر آئی، آنے کے بعد اس نے ایک عجیب منظر دیکھا چاروں طرف خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک ایک خیمے میں گئی، کسی کو پہچان نہ سکی۔ کیا کیوں نہیں پہچانا؟ کیونکہ اتنا ظلم اور ستم ہو چکا تھا، اب سیدانیوں کو کوئی پہچاننے والا نہ تھا، اب ان کے چہروں پہ وہ نور موجود نہ تھا۔ ارے جھلسے ہوئے چہرے، ارے فاطمہ صغرا واپس جا رہی ہے کہ اچانک اس کے دامن کو پکڑا۔ کہا کس نے پکڑا؟ کہا جناب باقر نے پکڑا۔ یہ چھوٹا سا باقر کہتا ہے اے پھوپھی صغرا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ارے میں آپ کا بھتیجا، بھائی اتنا کہنا تھا۔ ارے صغرا غش کھا گئی۔ کچھ دیر کے بعد صغرا کو ہوش آیا، بس جیسے ہوش آیا ارے ایک ایک بی بی کی گود جا کر دیکھنے لگی۔ جناب زینب نے پوچھا صغرا کسے تلاش کر رہی ہو؟ صغرا نے کہا ارے میرا ننا علی اصغر، مجھے علی اصغر چاہیے۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ ارے ایک بی بی کھڑی ہوئی اپنے دامن کو جھاڑا۔ یہ کون بی بی ہے؟ کہتے ہیں رباب بلند ہوئی۔ اے صغرا ارے میری گود اجڑ گئی، میرا علی اصغر مارا گیا، ارے میری سکینہ زندان شام انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضان بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا۔ پالنے والے ہماری اس عزاداری کو زندگی کی آخری عزاداری قرار نہ دینا۔ پالنے والے اگر یہ ہماری زندگی کی آخری عزاداری ہے تو پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار فرما، پوری زندگی کی عزاداری کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار فرما۔ پالنے والے مرنے سے پہلے پنجتن پاک کی زیارت نصیب فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا عزاداری کے خلاف ہونے والی داخلی اور خارجی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے بچوں اور بچیوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما۔ پوری کائنات میں ملت جعفریہ کو متحد فرما۔ ہمارے علماء ذاکرین علامہ حضرات کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا محمد علی ابن اسد علی کی مغفرت فرما، ان پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پالنے والے ہمارے مریضوں کو صحت اور سلامتی عنایت فرما۔ پالنے والے ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو لشکر امام زمان علیہ السلام میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔